بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کس نمبر 16 ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ اور کس طور گفتگو کریں۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے یہ جو حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد آخر المساجد، میری مسجد مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ اس میں قادیانی اس حدیث میں باطل تعویل کرتے ہیں اور لوگوں کو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ آج گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد آخر المساجد، میری مسجد یعنی مسجد نبوی جو مدینہ شریف میں ہے یہ مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ اب اصل الفاظ حدیث کے کیا ہیں وہ قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اصل حدیث میں ذکر کر دیتا ہوں، لیکن یہ جو حدیث ہے اس وجہ سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر بھی آخر کے لفظ آئے ہیں، مساجد میں سے آخری مسجد ہے، تو وہاں پر جو تم کہتے رہتے ہو خاتم النبیین کا یعنی وہاں پر مطلب ہے آخری نبی، تو یہاں پر بھی تو مساجد میں سے آخری مسجد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا نبی کریم علیہ السلام کی جو مسجد ہے مسجد نبی آخری مسجد ہے، دنیا میں تو قیامت تک مساجد بنتی رہیں گی، تو یہاں پر آخر کے لفظ آئے، تو یہاں پر آخر کا مطلب ہے قادیانی کہتے ہیں کہ مسجد نبی تمام مساجد میں سے افضل ہے، اور اسی طرح خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں میں سے افضل نبی ہیں۔ یا اب یہ دیکھو قادیانی باطل تعویلات پیش کرتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے لمبی لمبی چھوڑتے ہیں۔ اب اصل جو حدیث آئی ہے وہ حدیث میں ذکر کر دیتا ہوں جو کہ ترغیب و ترہیب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 254، یہ صفحہ نمبر ہے جی۔ ان عائشہ کنز المال میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم ہوں، خاتم بھی پڑھ سکتے خاتم بھی پڑھ سکتے مطلب انبیاء میں سے آخری نبی ہوں، یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ختم کرنے والا، اور میری مسجد خاتم مساجد الانبیاء، میری مسجد انبیاء کی مساجد کو ختم کرنے والی ہے۔ یہ اصل الفاظ ہیں، وہ قادیانیوں وہ شرم کرو، اندھے کو بہت دور کی سوجی، وہ حدیث اصل جو الفاظ تھے وہ تم لوگوں نے چھپا دیے، تم لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہو۔ سرکار یہاں فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی مساجد کو ختم کرنے والی ہے میری مسجد، مطلب انبیاء علیہ السلام نے جو مساجد تعمیرات کی ہیں ان میں سے آخری مسجد میری ہے، مسجد نبوی شریف جو مدینہ شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام کہ یہ جو مسجد ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے، وگرنہ تو قیامت تک مساجد بنتی رہیں گی۔ اور اوپر وہ الفاظ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیے مسجد آخر المساجد، میری مسجد جو ہے مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ تو یہ دھوکہ دہی فراڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے لمبی لمبی باتیں چھوڑتے ہیں۔ اصل میں نے آپ کے سامنے حدیث کو رکھ دیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو مسجد ہے انبیاء علیہ السلام کی مساجد کو ختم کرنے والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ حدیث میں نا باطل تعویلات اپنی طرف سے یہ تعویلات پیش کرتے رہتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں جی اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، اپنے کان آنکھیں بھی کھولو اور کان کھلے رکھو۔ آنکھیں سارے مسلمان ہیں جو ہے ہمارے آج کل کے مسلمان ہیں، بعض مسلمان جو ہیں فلموں ڈراموں دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، بیدار نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے سارے مسلمان ہی سوئے ہوئے، بعض مسلمان جاگ بھی رہے ہیں جو ان قادیانیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں باطل تعویلات کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات میں باطل تعویلات اور اپنی طرف سے معنی بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھو یہاں پر آخر کا مطلب افضل ہے تو خاتم النبیین کا مطلب افضل ہے، حالانکہ خاتم النبیین کی قطعی تفسیر یقینی تفسیر نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان کی۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نبی آبادی بعدہ کے بھی الفاظ ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ جیسے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ دیتا ہوں، یہ بخاری شریف تاریخ الکبیر جلد نمبر 4 میں حدیث موجود ہے، طبرانی معجم اوسط جلد نمبر 1 میں حدیث موجود ہے۔ ان جابر بن عبداللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع و مشفع ولا فخر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کا قائد ہوں، ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے، میں تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، آخری نبی ہوں، ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے، اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ تو میں بات یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ذات حضرت ابو بکر صدیق ہے جو صدیق اکبر ہیں، حضور کے یار ہیں، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا حضرت عثمان کا ہے، چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے، اگر کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ بھی کہتا ہے، ان کا کلمہ پڑھتا ہے، تو ایسا بندہ بھی کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔
کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں. جو آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت مانتا ہے ایسا بندہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کے 4 یار ہیں، ان کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے. پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا نمبر علی کا. تو ہم ان قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں کو سمجھاتے رہتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا آج کل آپ کو پتہ ہے دور ہے، سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ کا دور ہے. تو یہ مسلمانوں کو بیٹھ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جی اس حدیث کا یہ مطلب بنتا ہے، جی اس قرآن پاک کی آیت کا یہ مطلب بنتا ہے، جی آخری نبی کا مطلب ہے افضل النبی، نبی یعنی تمام نبیوں میں سے افضل نبی. اپنی طرف سے باطل تعویلات پیش کرتے ہیں. تو ہم ان کو سمجھاتے رہتے ہیں. اب ان میں سے کئی بندے ایسے ہیں جو سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس باطل جو عقیدہ ہے تمہارا، اس سے توبہ کرو. غلام محمد قادیانی دجال لعنتی وہ کافر اور مرتد تھا، اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے جی. اس کی پیروی چھوڑو، وگرنہ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے. تمہاری آل اولاد، نسلیں، عورتیں سب دوزخ میں جائیں گی. دوبارہ کلمہ پڑھو. قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں ان کو دعوت دیتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے اب میں ختم نبوت کے حوالے سے قسط وار تفصیل کے ساتھ یہ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے، ہم ان کی اصلاح کریں، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہم ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے حیدری دارالفتاء اہل سنت کے فتویٰ جات بھی آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک وغیرہ پر موجود ہیں. اس طرح ہمارے ایک کتاب بھی آئے گی ختم نبوت کے حوالے سے، تو وہ بھی فتویٰ لکھا ہے، وہ انشاءاللہ کتابی صورت میں شائع کر دیں گے. تو ہم ان کی اصلاح کریں. دوبارہ سرکار علیہ السلام کا کلمہ پڑھو. نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں. جو آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت مانتا ہے ایسا بندہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. تو ہم ان کی اصلاح کرتے رہیں گے اور ان کو دعوت فکر دیتے رہیں گے کہ مرزائیوں، احمدیوں، قادیانیوں، نبی کریم علیہ السلام کا دوبارہ کلمہ پڑھو، توبہ کرو. تو یہ اس طرح کی حدیث ہیں، باطل تعویلات کرتے رہتے ہیں. تو مزید ان کا علمی تعاقب انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی قسط میں کریں گے. آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر مفتی دانش حیدری، تو وہاں پر یہ قسط وار آپ ویڈیو سنا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. اس طرح فیس بک پر بھی آتی رہتی ہیں ہماری ویڈیوز، ٹک ٹاک پر موجود ہیں، انسٹاگرام پر موجود ہیں، اسنیپ ویڈیو پر موجود ہیں. تو یہ آتی رہتی ہیں، شیئر کریں گے تو فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے قادیانی، مرزائی، احمدی جو ہے اس کو یہ بات سمجھ آ جائے، وہ اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر لے، نبی کریم علیہ السلام کو دوبارہ کلمہ پڑھ لے، دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہ ویڈیو شیئر کر دیا کریں آپ لوگ. اگر